سردیوں کے دن تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سورج آسمان پر ہونے کے باوجود گرمی نہیں دے رہا تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک بڑے سے درخت کے نیچے بالا موچی کی چھوٹی سی دکان تھی۔ نہ دیوار نہ چھت، بس ایک صاف ستھرا میدان، ایک پرانا لکڑی کا صندوق اور اس پر بالے کا سارا کام۔ یہی صندوق اس کی پوری دکان تھی۔ شام کو بالا سارا سامان اس کے اندر رکھ دیتا اور کنڈی لگا دیتا۔ بالا شال اوڑھے بیٹھا ہوا تھا، پھر بھی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بالا گاؤں کا واحد موچی تھا، اس لیے صبح سے شام تک کاموں میں لگا رہتا۔ وہ گاؤں کے لوگوں سے اتنے پیسے نہیں لیتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ گاؤں کے لوگ غریب ہیں۔ اکثر لوگ جوتوں کی مرمت کے بدلے میں اسے مرغی، انڈے، سبزیاں اور گڑ دے جاتے تھے۔ ایک بار تو ایک آدمی نے نئے جوتوں کے بدلے پوری بکری دے دی تھی اور اس بکری کے دودھ سے بالا اور اس کے گھر والوں کو بڑا فائدہ ہوا تھا۔ بالا اپنی بیوی اور 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بالی بہت محنتی عورت تھی۔ جوتوں کے لیے چمڑا رنگنے میں وہ بالا کی مدد کرتی اور کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی۔ دونوں بیٹیاں مدرسے جاتی تھیں۔ بالا چاہتا تھا کہ وہ صرف پڑھائی کریں، گھر کا کام نہ کریں، مگر وہ پھر بھی چھوٹے موٹے کام میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ بالا کا گھر بہت پرانی حالت میں تھا، 3 کمرے اور بوسیدہ چھتیں تھیں۔ اکثر جب بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی ٹپکتا تھا، جس سے بالا کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ بالا چھتیں مرمت کروانے کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، اس لیے سردی کے باوجود اسے سورج ڈھلنے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ سارا دن اپنی دکان پر بیٹھتا اور کام کرتا تھا کہ اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو جائیں جس سے وہ اپنے گھر کی چھتیں مرمت کروا لے۔ ایک دن بالا بہت زیادہ سردی میں اپنی دکان پر بیٹھا کام کر رہا تھا اور دوپہر کو بالی کھانا لے کر آئی۔ اس بار وہ اپنے ساتھ ایک ٹین کا ڈبہ بھی لائی تھی جس میں لکڑی کی آگ جل رہی تھی۔ بالا نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ بالی، تم نے کمال کر دیا ہے، تجھے کیسے پتہ چلا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے؟ بالی شرماتے ہوئے بولی کہ بالے، جیسی سردی یہاں پر ہے ویسی سردی گھر پر بھی ہے۔ میں نے سوچا تم کام کر رہے ہو اس لیے آگ جلا کر لے آتی ہوں۔ کھانے کے بعد وہ گھر چلی گئی تاکہ بچیوں کو کھانا دے سکے۔ بالا اس کے پیار سے بہت خوش تھا، مگر دل میں سوچتا تھا کہ کاش میں اس کو زیور اور کچھ سکون دے سکوں۔ بالی کے جانے کے بعد بالا کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا اور کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد گاؤں کا ایک مزدور بہادر اس کے پاس آیا۔ بہادر ایک غریب آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں پرانے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ بہادر نے آ کر سلام لیا اور کہنے لگا، بالے بھائی، پرسوں دوسرے گاؤں سے لڑکے والے میری بیٹی کو دیکھنے آ رہے ہیں اور میرے پاس یہ پھٹے پرانے جوتے ہیں، ان کے علاوہ میرے پاس کوئی نئے جوتے نہیں ہیں، تمہاری مہربانی ہوگی تم ان جوتوں کو مرمت کروا دو۔ بالا نے جوتے دیکھے، بہت پرانے تھے مگر خاص ہرن کی کھال کے بنے ہوئے تھے۔ عام طور پر یہ جوتے بہت ہلکے ہوتے ہیں مگر یہ کچھ زیادہ وزنی لگ رہے تھے۔ بالا نے اس بات پر دھیان نہ دیا اور بہادر کی پریشانی کو دیکھ کر بولا، تم فکر نہ کرو، میں اسے ٹھیک کر دوں گا جیسے نئے ہوتے ہیں۔ بہادر شرماتے ہوئے بولا، بالے بھائی، پیسے میں بعد میں دے دوں گا، ابھی لڑکے والوں کے کھانے کا انتظام بھی نہیں ہوا۔ بالا نے فوراً کہا، دیکھو بہادر، جیسے تمہاری بیٹی ویسے میری بیٹی، اگر بھٹے کا مالک تمہیں پیسے نہ دے تو میرے پاس آ جانا، چھتوں کی مرمت کے لیے میرے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ میں تمہیں دے دوں گا، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے۔ بہادر کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بہادر کے جانے کے بعد بالا نے اپنے سارے کام چھوڑ دیے اور بہادر کے جوتے اٹھا لیے اور ان کو مرمت کرنے لگا۔ بالا نے جب جوتے اٹھائے تو ان کے تلے کافی پھٹے ہوئے تھے۔ اس سے سب سے مہنگے تلے نکالے اور کام شروع کر دیا۔ جب اس نے ایڑی کھولی تو حیران رہ گیا کہ اندر پرانے کپڑے کی ایک پوٹلی چھپی ہے۔ بالا یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ بالا نے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں چندیا گئی، اندر چمکتے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی اینٹیں تھیں۔ بالا جان گیا تھا کہ یہ بہادر کے دادا کا خزانہ ہے جو شاید چوروں سے بچانے کے لیے انہوں نے جوتے میں چھپایا ہوگا۔ بالا نے جلدی جلدی جوتے مرمت کیے اور شام تک جوتے تیار کر کے بالا گھر آ گیا۔ بیوی کو خزانہ دکھایا اور ساری بات بتائی اور پھر کہا، چل بالی، بہادر کے گھر چلتے ہیں۔ وہ بہادر کے گھر پہنچے۔ بہادر بہت پریشان بیٹھا ہوا تھا کیونکہ بھٹے کا مالک بھی اسے پیسے دینے سے انکار کر چکا تھا۔ بالا مسکرا کر بولا، بہادر، تمہارے لیے ایک نئی کہانی ہے مگر یہ سچی ہے۔ اس نے پوٹلی اس کے سامنے رکھی
اور جب بہادر نے اسے کھولا تو حیران رہ گیا کہ اس میں ہیرے اور سونے کی اینٹیں ہیں۔ اس کی بیوی خوشی سے رونے لگی۔ بہادر روتے ہوئے بولا، بالے بھائی تم فرشتہ ہو، اتنی دولت اپنے پاس رکھ سکتے تھے مگر تم نے ایمانداری دکھائی ہے۔ بالا نے کہا، یہ تمہاری بیٹی کے نصیب کا خزانہ ہے، پہلے اس کی شادی کرو پھر کوئی اچھا سا کام شروع کرنا۔ یہ کہہ کر بالا گھر واپس روانہ ہو گیا۔ گھر واپس جاتے ہوئے بالی بولی، بالے تو چاہتا تو یہ خزانہ رکھ سکتا تھا، ہم اپنے گھر کی چھتیں مرمت کروا سکتے تھے، زیور بنوا سکتے تھے، بچیوں کو اچھے اسکول بھیج سکتے تھے۔ بالا نے ہنس کر جواب دیا، یہ سب میں اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے پیسوں سے کروں گا، سچائی سے جو عزت ملتی ہے وہ کسی خزانے سے نہیں ملتی۔ بالی خوشی سے بولی، میں اور میری بچیاں بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تم ملے ہو۔ یہ سن کر بالا شرما گیا اور کہنے لگا، چلو اب جلدی تیز قدم چلو، بچیاں گھر پر اکیلی ہوں گی۔ بالی یہ سن کر تیز قدم چلنے لگی اور وہ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔